حرم شریف میں 10 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے اور 8 رکعت والا قول غلط ہے، تو یہ 10 رکعت تراویح کون سے مسلک کے حساب سے ہے؟ دیکھیں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تراویح شروع کرائی تھی، موطا امام مالک کی مرسل حدیث ہے، اور اس میں ہے کہ 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کرائی تھی۔ وہ جو 8 رکعت والی حضرت عمر سے منقول حدیث ہے وہ مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا لا یصح الاستدلال بہ، اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ اور وہ جو 8 رکعت موطا امام مالک کی حدیث ہے، دو اور وجہ سے بھی وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کی وجہ پہلی تو یہ کہ خود جو موطا امام مالک کی جو خود مؤلف ہیں امام مالک، وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے ان کا بھی 8 رکعت کا قول نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کہ صحابہ یا تابعین نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے اگر 8 رکعت شروع کرائی ہوتی تو اس دنیا میں کہیں تو ہو رہی ہوتی نا، تو کہیں بھی نہیں ملتی، بلکہ اس کے خلاف ملتی ہیں۔ اور کثرت سے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ 20 رکعت ملتی ہیں۔ اس کے بارے میں میرا ایک آڈیو بیان ہے، اس میں نے پوری روایتیں دھڑا دھڑ پڑھ کے سنائی ہیں لوگوں کو کہ کتنی زیادہ حدیثیں منقول ہیں صحابہ کرام سے 20 رکعت پر۔ تو وہ دور سے لے کے آج تک، صدیوں تک حرم میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی رہی ہیں۔ لوگ ہم سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ حرم کے عمل کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو حرم میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے، حرم میں تو زور سے آمین بھی ہوتی ہے، تو یاد رکھیے حرم کا عمل دلیل نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہو وہ ضرور دلیل ہے، کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حرم میں رفع الیدین بھی ہوا ہے اور بغیر رفع الیدین کے نمازیں بھی پڑھی گئی ہیں، آج بھی پڑھی جاتی ہیں، کچھ رفع الیدین کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ جب احناف کی صدیوں تک حرمین پر حکومت رہی ہے تو رفع الیدین نہیں ہوتا تھا، تو رفع الیدین میں تو دونوں رائے ہیں، کرنے کی بھی ٹھیک ہے، نہ کرنے کی بھی ٹھیک ہے۔ لیکن صدیوں سے ایک تراویح بھی، ایک رمضان بھی ایسا نہیں آیا جس میں 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی ہوئی ہو۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد قباء میں بھی 20 رکعت ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب کے ایک عالم ہیں شیخ عطیہ سالم، جو مدینہ یونیورسٹی کے پرنسپل رہے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے التراویح اکثر من 1000 عام، 1000 سال سے زیادہ تراویح حرمین میں، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو حرم کا عمل حجت نہیں ہے، لیکن حرم کا وہ عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ مسجد حرام اور مسجد نبوی جو اسلام کا گڑھ ہیں، وہاں ایک گمراہی کو 1400 سال کیسے چلنے دیں گے؟ ایک غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ 1400 سال سے ایک چیز ہوتی آ رہی ہے، ایک رکعت بھی اس میں کم نہیں ہوئی ہے۔ اور میں نے بتایا کہ 8 رکعت والی جو حدیث ہے موطا امام مالک کی، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی بتا دوں، مضطرب ہے وہ۔ اس کے جو راوی ہے، وہ راوی بہقی میں جو حدیث بیان کرتا ہے وہ 20 رکعت والی بیان کرتے ہیں، ایک اور جگہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر 13 رکعتیں پڑھاتے تھے، تو وہ راوی کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے موطا امام مالک میں کہ حضرت عمر نے 8 پڑھائی، بہقی میں وہ حدیث بیان کرتا ہے، اس میں کہا ہے کہ جی 20 پڑھائی ہیں، اور ایک جگہ بیان کرتے ہیں کہ 13 پڑھائی ہیں۔ تو اسی وجہ سے محدثین نے اس کو مضطرب قرار دیا کہ راوی کسی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے چاروں امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ تو بہت بڑے محقق تھے، ان چاروں نے یہ اسی پہ فتویٰ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا بھی جو مختار قول ہے، جو ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 20 رکعتیں، اور امام مالک کے نزدیک تو 20 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن مالکیہ کا عمل 20 ہی پر ہے۔ اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ وہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ 20 رکعت کے قائل ہیں۔ آج بھی انڈونیشیا، ملیشیا میں آپ چلے جائیں، اور آپ اگر 150-200 سال پہلے اسلامی تاریخ میں جاتے ہیں تو پوری دنیا میں 20 رکعت سے کم کہیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب ہر جگہ 20 رکعتیں ہو رہی ہیں، تو کہیں بھی ہمیں یہ گواہی ملتی ہے کہ 20 رکعتیں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد پھر لوگوں میں تبدیلی آئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ دلیل ہے، فلانی دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اور دلائل بھی کمزور ہیں، تو اس لیے جو سنت عمل ہے وہ 20 رکعتیں ہیں۔ جو جن لوگوں نے کہا اس میں اختیار ہے جتنی چاہے پڑھو، یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ شریعت میں آپ جو ہے نا جتنا منقول ہوتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، تو اس لیے کوئی 20 رکعت سے کم تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھتا ہے، پڑھی نہیں جا رہی، یا کسی عذر کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر یا اس رکعتوں کی تعداد کو خود سے متعین کر دینا کہ جی جتنی چاہے پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس میں جو شریعت کی تعیین ہے نا اسی کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ نوافل میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے۔ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ نوافل کی جماعت اتنے بڑے پیمانے پر جائز نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے نیچے تمسخر کیا ہوا تھا، مذاق اڑایا ہوا تھا، اسماعیلیاں بھیجی ہوئی تھی کہ یہ دیکھو بغیر دلیل کے مفتی صاحب بات کر رہے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر نوافل میں اتنا بڑا اجتماع جائز ہے تو عید کی رات کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ پھر یہ کیا بات ہے کہ چاند نظر آیا اور آپ نے نوافل کی جماعت چھوڑ دی جو عشاء کے بعد آپ اتنی بڑی جماعت کرتے ہیں؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ
یہ صرف رمضان میں ثابت ہے، تو آپ کو رمضان میں ہی اجازت ہے، رمضان کے علاوہ آپ اتنا بڑا نوافل کا اجتماع نہیں کر سکتے، تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی اجتماع کرنا پڑے گا، اس میں بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ جب وقت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ رمضان میں ہے تو رمضان کے علاوہ آپ جماعت نہیں کرا سکتے، تو رمضان میں جتنی رکعتیں منقول ہیں اتنی ہی کرا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے آپ، نہ اس سے کم کو آپ سنت قرار دے سکتے ہیں۔ کم اگر شرعی عذر کی بیس پہ پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ سنت موقع ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ تو حرم میں جو 10 رکعتیں ہو رہی ہیں، اس کا جواب بھی ہو گیا اسی میں کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ بالکل بھی نہ ہو، لیکن کہا کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ وائرس پھیلا ہوا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلے جی آدھی تو ہو جائے تاکہ کچھ تو ہو، باقی لوگ گھر جا کے پڑھ لیں اپنی باقی رکعتیں، کوئی جماعت فرض تو نہیں ہے اس کی تراویح کی۔ کیا صرف 1 سال کے پیسوں پر زکوٰۃ دیں گے سونے پر جب 1 سال گزر جائے؟ اچھا، اسی میں یہ بھی ہے کہ یہ جو 8 رکعت پر صحیح بخاری کی حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دفعہ پڑھی ہے اور وہ صرف رمضان میں پڑھی ہے، تو وہ کتنی پڑھی ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے۔ حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ 20 پڑھی ہوں گی، کیونکہ حضرت عمر بدعتی نہیں ہو سکتے کہ اپنی طرف سے رکعتیں متعین کر دیں۔ تو حضرت عمر نے جماعت بھی لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی نے رمضان کی 3 راتوں میں جماعت سے اتنا بڑا کراؤڈ تھا نماز پڑھائی ہے، تو حضرت عمر نے وہیں سے جماعت بھی لی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جماعت وہاں سے لے لی، رکعتیں اپنی طرف سے فٹ کر دیں اس میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔